بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اول خان اسے بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر مضطربانہ آواز میں بول پڑا، منحوس کلمات زبان سے مت نکالو، یہ عارضی گردش اسی کا نہیں، میرا بھی امتحان ہے۔ کامیابی بہت جلد ہمارا مقدر بنے گی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آپریشن K9 کا کیا چکر ہے؟ غزالہ نے ادھوری بات کر کے مجھے تشویش میں ڈال دیا ہے۔ یہ باتیں ٹیلی فون پر نہیں ہو سکتی، کیا تم ہماری طرف نہیں آ سکتے؟ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تم لوگ کہاں روپوش ہو۔ اس نے محتاط الفاظ میں ویرا کو سمجھایا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے ملاقات کے لیے کہیں بلایا تو تم نہیں آؤ گی، کیونکہ حال ہی میں تمہارے بارے میں بڑے بڑے انعامی اشتہارات چھپ چکے ہیں۔ میں اپنے دفتر میں مجبور ہوتا ہوں، گھر کے اس فون پر تم مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہو۔ اگر یہ ٹیلی فون اسی قدر محفوظ ہے تو تم ملاقات کو اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہو؟ تم جہاں چاہو مجھے بلا سکتے ہو، میں نہیں آئی تو سلطان شاہ وہاں پہنچے گا، ارادہ ہو تو کوئی نہ کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ میں ملاقات کو مشکل نہیں بنا رہا، میں نے تمہیں اپنا موقف بتایا ہے، میں خود مختار نہیں ہوں، مجھے بھی کسی کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈینی سے میرے اتنے گہرے مراسم تھے تو وہ اب تک آزاد کیوں ہے؟ میں اپنا جواب تمہیں بتا چکا ہوں۔ مجھے تم میں سے کسی کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھ لیا گیا تو ہم سب کے لیے نت نئی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ فی الحال ملاقات کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں نے کئی مرتبہ گھر سے تم لوگوں کو فون کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر ہر بار یہ سوچ کر رک گیا کہ فون ڈینی نے اٹھا لیا تو میں کیا کہوں گا۔ تم تصور نہیں کر سکتی کہ ڈینی سے کٹ کر میں کتنے شدید ذہنی عذاب سے گزر رہا ہوں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے بحال ہی نہ کیا جاتا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ویرا کو بات آگے بڑھانے کی ہدایت دی۔ میں اول خان کی مجبوریوں کو بخوبی سمجھ رہا تھا، میرا معاملہ اس کے لیے گلے کی چچندر بن کر رہ گیا تھا۔ ایوییشن ریسرچ سینٹر کے نام سے راہ کا کوئی ذیلی ادارہ ہے؟ ہاں ہے۔ ویرا نے بات شروع ہی کی تھی کہ اول خان نے بے صبری سے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، آج کل کوئی جنرل بٹناگر آرک کا سربراہ ہے کہ کیا K9 اسی کا چلایا ہوا کوئی چکر ہے؟ تم اپنی ہم اثر تنظیموں کے بارے میں خاصے باخبر ہو، لیکن عجلت سے کام لینے کی بجائے پہلے میری بات سن لو۔ میں بھی جنرل بٹناگر کی طرف آ رہی تھی۔ راز المیڈا اور اس کے چیدہ آدمی آپریشن K9 پر کام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں جنرل سے فضائی راستوں کے کچھ تفصیلی نقشے طلب کر رہے ہیں۔ راز المیڈا نے ڈینی کو گیری ہارٹ اور جیف کے ساتھ بری طرح الجھ کر آپریشن K9 کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ جیف اور گیری کو اس آپریشن کے متعلق شاید کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے، اس سے آگے ہم خود اندھیرے میں ہیں۔ ڈینی نے راز المیڈا کے آدمیوں کے استعمال میں رہنے والے ایک آپریٹس پر قبضہ کر کے راز المیڈا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اس سے وہ آپریٹر تباہ ہو چکا ہے۔ اس پر ہونے والی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ گتھی دنوں میں سلجھے گی یا مہینوں اسی طرح رہے گی۔ کام میں گھر پر رہ کر بھی کر سکتا ہوں، سراغ ملتے ہی تم کو فون کروں گا۔ ڈینی آئے تو اسے منع کر دینا کہ وہ خود کسی کال کا جواب نہ دے، اس کی آواز سنائی دی تو میں فون بند کر دوں گا۔ اول خان کی آواز پر خیال تھی، تمہاری یہ ہدایت ڈینی کو پہنچا دی جائے گی، عمل کرنا یا نہ کرنا اس کا کام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ اس عورت کا کیا بنا جس پر گیری اور جیف ڈورے ڈال رہے تھے؟ یہ حیرتناک اتفاق تھا کہ ادھر مجھے ان دونوں کی سرگرمیوں کا علم ہوا اور ادھر وہ عورت خود ڈینی سے مشورہ لینے پہنچ گئی۔ وہ خاصی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، وہ بہت زیادہ زہریلی اور خطرناک تھی۔ اسے چھوٹ مل جاتی تو وہ غزالہ کو خون کے آنسو رلا دیتی۔ اس بار ویرا مجھ سے نگاہیں چار کیے بغیر روانی سے بولتی چلی گئی۔ ڈینی نے اس کے سامنے اپنی اصلیت کا اعتراف کر لیا، مگر وہ ڈینی پر اس بری طرح لٹو ہوئی تھی کہ اسی کا دم بھرتی رہی۔ ڈینی نے نادرا نامی اسی عورت کی مدد سے جیف کو پکڑ کر معذور کیا اور اس کا آپریٹس چھین لیا۔ نادرا خوفزدہ ہو کر پچھلی رات رحیمیہ ارخان جا چکی ہے، جہاں اس کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ جیف کو رات بھر قید رکھنے کے بعد آج ڈینی نے رہا کر دیا ہے۔ یہ اس نے برا کیا، اول خان نے بے ساختہ کہا۔ سانپ کے سانپ ساتھ سمپولیوں کے سر بھی کچل دینے چاہیے، ورنہ وہ پل پل کر جان کا روگ بن جاتے ہیں۔ یہ مرنے یا مار ڈالنے والے کھیل ہوتے ہیں، تیسرا راستہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ یہ باتیں تم ہی اس کے دماغ میں ڈال سکتے تھے۔ ہم سب کے
सामने वो फिरौन बना रहता है, जो चाहता है कर गुजरता है और बाद में अपने हक में उल्टी सीधी दलीलें देकर हमें लाजवाब कर देता है। वो अपने घरेलू मामलात की वजह से घर और तालीम का सिलसिला छोड़कर फरार न हुआ होता तो शी के चुंगल में फंसने की बजाय अपने वक्त का कामयाब तरीन आदमी बना होता। वो हीरा है, इसे बुरा ना कहा करो। ये मिल बैठकर तय करने वाले मामलात हैं। तुम्हें इस अफलातूनी खोपड़ी को भी दुरुस्त करना होगा। फिलहाल हम लोगों के पास इसकी हरदा सराइयां सुनने के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही हर मुहाज पर लड़ रहा है। आड़े वक्त में सिर्फ सुल्तान शाह इसका मददगार होता है। ठीक है, अपने साथ इसका भी ख्याल रखा करो। अव्वल खान के लबो लहजे में बुजुर्गी औद कर आई। अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। K9 का मामला हल होते ही राब्ता करूंगा। फोन का सिलसिला टूट गया। वैसे वो मेरी 1000 तारीफें करता रहा था, लेकिन मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि आखिर में इसने मेरे लिए कोई पैगाम तक नहीं दिया था। शायद वो इसके फर्ज का तकाजा था। अव्वल खान से गुफ्तगू खत्म होते ही फिर चौपाल जम गई। इस बार अव्वल खान का रवैया और इसका दोहरा किरदार मौजूद बहस बन गया था और मैं खामोशी से बीरा की सलाहियतों पर गौर कर रहा था। इसने बेलाग अंदाज में अव्वल खान से जितनी बातें कर ली थी वो इसी का कमाल था। गजाला के लिए तो अव्वल खान से गुफ्तगू को बरकरार रखना दुश्वार हुआ जा रहा था। अगर बीरा लाइन पर न आती तो गजाला के मुकालमात चंद लम्हों में खत्म हो जाते। आर्क से मुझे याद आ रहा है कि रास अल्मेडा यहाँ राडनी आर्क के नाम से आया हुआ है। हो सकता है कि नाम का ये इंतखाब भी इस साजिश के किसी अहम पहलू से मुंसलिक हो। बातें करते करते बीरा ने चौंक कर मुझसे कहा, आपस में कुछ तय कर लो तो बेहतर रहेगा। मैंने खुश्क लहजे में कहा। फिरौन और अफलातूनी खोपड़ी के खिताबात मिलने के बाद मैंने अपनी जुबान पर काबू रखने का फैसला कर लिया है। अब मैं अपनी मर्जी चलाने की बजाय तुम लोगों के मशवरों पर अमल किया करूंगा। तुम तीनों हाथी को मेंढक कहोगे तो मैं बेचूं चरा इसे मेंढक तस्लीम कर लूंगा। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। बीरा आंखें निकाल के बोली, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं इसे उकसाने के लिए ऐसी बातें कह रही थी। मेरे फिरौन कहने के बाद ही इसने तुम्हें हीरा करार दिया है। मुझसे उलझोगे तो मैं भी अव्वल खान से बात नहीं करूंगी। देखूंगी कि गजाला बीबी इससे क्या मुज़ाकरत करती है। शायद तुम्हें मालूम ही होगा कि हीरे को सही मुशर्रफ में न लाया जाए तो वो मोहलक साबित होता है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चुबाने का कोई इरादा नहीं रखती। ये तवक्का तुम नादरा से कर सकते थे। ओह, नादरा का जिक्र आते ही गजाला अपनी पेशानी पर हाथ मार के बोली, बातों में लगकर मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि आपके जाने के बाद नादरा का फोन आया था। वो खैरियत से अपनी बहन के घर पहुंच गई है। मुझे खामोश पाकर बीरा ने टुकड़ा लगाया। इसने कहा था कि तुम वापस आओ तो तुम्हारी और इसकी बात करा दी जाए। कहो तो इसका रहीम यार खान का नंबर मिला दूं। बेचारी तुम्हारे फोन के इंतजार में तड़प रही होगी। वीरा, मैंने इसे घूर कर कहा, वो यहाँ से जा चुकी है। इसका मजाक उड़ाकर तुम क्या साबित करना चाह रही हो? ये वाकई इसके साथ ज्यादती है। सुल्तान शाह ने मेरी तायद में कहा। तुम चुप रहो। वीरा ने इसे डांट दिया। सबको मालूम है कि तुम ही इसे स्टेशन छोड़ने गए थे। तुम नहीं तो और कौन इसकी हमायत में बोलेगा? वीरा की तकरीर अधूरी रह गई क्योंकि मेज पर रखे हुए ऑपरेटर्स पर कॉल का इशारा आ रहा था। मैंने तेजी से स्विच ऑन करके आवाज बढ़ा दी। सब लोग आपस के तनाजात भूलकर हिम्मतन ऑपरेटर्स की तरफ मतवज्जो हो गए। ग्रे हॉक कॉलिंग फॉर ब्लैक हॉक ओवर। पहली बार हमने पैगाम के सिर्फ आखिरी 2 अल्फाज सुने। वक्फे से दूसरी बार नशर किया जाने वाला पैगाम मुकम्मल था। मुझे ये जानकर कदरे हैरत हुई कि इन लोगों ने हर शख्स के लिए अलग पासवर्ड के बजाय एक ही कोड का इंतखाब किया हुआ था और रंगों के फर्क से वो एक दूसरे को पहचानते थे। राज अल्मेडा के पैगाम के मुताबिक कराची में इस साख्त के ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने वालों की कुल तादाद 6 थी। जैफ का ऑपरेटर्स मेरे कब्जे में था। इन लोगों की दानिश्त में वो तबाह होकर नकारा हो चुका था। राज अल्मेडा, ब्लैक हॉक और गैरी हार्ट मेरे लिए अजनबी नाम नहीं थे। इनके अलावा ब्लैक हॉक के मजीद 2 आदमी ऐसे हालात पर मुतसरफ थे। इनमें से ग्रे हॉक के सामने आ जाने के बाद सिर्फ एक नाम बचता था। मुझे यकीन हो गया कि वो भी येलो, ब्लू या ग्रीन हॉक ही होगा। ब्लैक हॉक रिसीविंग ओवर ऑपरेटर से बारी दुरुस्त और तहकमाना आवाज बरामद हुई। मैं जैफ के पैगाम में सुन चुका हूँ कि हमारे लिए नक्शे कितने अहम हैं, लेकिन मुझे अभी तक अपने पैगाम मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ग्रे हॉक खालिस अमेरिकन लबो लहजे में रिपोर्ट दे रहा था। एयर रूट्स के मुकम्मल नक्शे सिर्फ 2 दफातर में मौजूद हैं, लेकिन मैं वहां तक रसाई हासिल नहीं कर सका। मेरी कोशिशें जारी हैं। अगले 2-3 दिन में काम पूरा होने की उम्मीद है। व्हाइट हॉक भी कोशिश कर रहा है। कल के लिए हमने काम बांट लिया है। ओवर। रूट मैप किन दफातर में मौजूद है? मुझे इनके नाम बताओ। ओवर। ब्लैक हॉक दाड़ा। सिविल एविएशन का डीजी ऑफिस और कराची का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ओवर। दूसरी तरफ से मरूब हुए बगैर जवाब दिया गया। शायद वो अपने सरबराह की चीखों पुकार सुनने का आदी था। इस मुल्क में डॉलर फेंक कर हर काम कराया
लगाया जा सकता है, नक्शे क्यों नहीं मिल सकते? ओवर। सिविल एविएशन में तमाम नक्शे डायरेक्टर जनरल की तहवील में मुकफ्फल रहते हैं। एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में जेरे इस्तेमाल रास्तों का एक बड़ा नक्शा आवेजा है, जिसे वहां से निकालना नामुमकिन है क्योंकि वो हाल हर वक्त आबाद रहता है, वहां भी मौजूद और मतरूक रास्तों के नक्शे मुकफ्फल रहते हैं। ओवर। ऐसी संगीन मुश्किलात बता रहे हो तो अगले 2-3 दिन में तुम क्या जाक मार लोगे? ओवर। मैंने कोई दावा नहीं किया, सिर्फ उम्मीद जाहिर की है। अब हमने इन दफातर में वक्त बर्बाद करने के बजाय कराची के रास्ते ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस पर मेहनत करने का फैसला किया है। इन्हें इनके मुतल्लिका नक्शे दिए जाते हैं, इस तरह काम जरूर बढ़ जाएगा, मगर कामयाबी के इम्कानात रोशन है। ओवर। तुम्हें यह तरकीब पहले क्यों याद नहीं आई? ओवर। ब्लैक हाक बददिमागी के मुजाहरे पर तुला हुआ था, अगर अब भी याद ना आई होती तो मैं क्या कर सकता था? ओवर। मस्कीन लहजे में खालिस अमेरिकन किस्म का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ब्लैक हाक से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं बन पड़ा और चंद सानियों तक लाइन पर सुकूत छाया रहा। मतरूक रास्तों के नक्शों का क्या बनेगा? ओवर। ब्लैक हाक राह रास्त पर आ चुका था। एयरलाइन से वो भी मिल सकते हैं, काम बढ़ जाने की वजह से जरा अखराजात बढ़ेंगे। ओवर। अखराजात की परवाह मत करो, ऑपरेशन K9 की डेडलाइन आ चुकी है और हम अभी तक नक्शों के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। आर्क वालों से भी कहा गया है, मगर ये काम हमारा है, हम ही को करना चाहिए और कोई बात। ओवर। नो सर, ग्रे हाक ने कहा। इस वक्त व्हाइट हाक भी मेरे साथ मौजूद है। ओवर। ओवर एंड ऑल। ब्लैक हाक ने व्हाइट हाक से बात किए बगैर गुफ्तगू खत्म कर दी। लम्हे भर बाद ही ऑपरेटस फिर बेदार हो गया। इस बार गैरी हार्ट ब्लैक हाक से बात करनी चाह रहा था। मुझे ख्याल आया कि इस साख्त के ऑपरेटस अगर वो सब ही इस्तेमाल कर रहे थे तो जेफ और गैरी को ऑपरेशन K9 के बारे में बिल्कुल बेखबर नहीं होना चाहिए था। वो लोग एक दूसरे की बातें सुनते रहते थे, इसलिए गैरी और जेफ को बहुत कुछ मालूम होना चाहिए था। इस ऑपरेशन की जुजियात और बारीकियों के बारे में इनकी लाइल्मी बहरहाल काबिल फहम होती। ब्लैक हाक ने फौरन ही गैरी हार्ट की कॉल का जवाब दिया और गैरी ने जेफ की वापसी की खुशखबरी सुनाने के बाद मेरी कैद से इसके मफरूजा फरार की एक जानदार कहानी छेड़ दी। गैरी हार्ट ने अपनी पूरी कथा पहले ही सांस में मुकम्मल करके लाइन ब्लैक हाक को मुंतकिल की तो वो दुरुस्त आवाज में बोला, ये अच्छा हुआ कि जेफ को वहाँ से बच निकलने का मौका मिल गया। अब डैनी अपना सर पीटता रह जाएगा। जेफ माजूर होने के बाद यहाँ अपनी अफादियत खो बैठा है, इसे जल्द अज जल्द वतन वापस भेज दो ताकि इसके जख्मों की बेहतर देखभाल हो सके। इसकी कटी हुई पिंडली दफन न कराई हो तो वो भी इसके साथ कर देना। हो सकता है कि जदीद तरीन सर्जरी का कोई कमाल इसकी पिंडली दोबारा जोड़ सके। वो तुम्हारा ही नहीं सबका अच्छा साथी है। ओवर। इसकी पिंडली बर्फ खाने में महफूज है, वो मुंजमद हालत में ही अमेरिका जाएगी। ऑपरेटर्स की वापसी पर मेरी तरफ से चीफ का शुक्रिया अदा कर देना। ओवर एंड ऑल। इसने तुम्हारे सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। वीरा एक गहरा सांस लेके बोली। हाँ, गैरी हार्ट मेरी तवक्को से ज्यादा चलाक है। मेरा ख्याल था कि वो जेफ की रिहाई की कहानी सुनाएगा और जेफ अपने बड़ों का एतबार खो बैठेगा। गैरी हार्ट ने इसके फरार की कहानी गाड़कर इसे बहुत से शकूको शुबात से बचा लिया है, लेकिन वो एक जगह फंस जाएगा। ब्लैक हाक को ख्याल नहीं आया, लेकिन चीफ इस इमारत का पता जरूर जानना चाहेगा जहाँ से जेफ ने फरार इख्तियार की है। बिल्कुल। सुल्तान शाह मेरी बात काट कर बोला। चीफ के नुक्ता नजर से वो इमारत तुम्हारी कमीनगाह होनी चाहिए। ये जेफ का इम्तिहान होगा, वरना चीफ भी जानता है कि जेफ के फरार से वाकफियत होने के बाद मैंने वो ठिकाना छोड़ दिया होगा। बहरहाल ये खुशी की बात है कि इन लोगों ने ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, मैंने कहा। लेकिन अब तक की गुफ्तगू में नक्शों की तकरार के सिवा और कोई बात सामने नहीं आई। वीरा बोली। तुम अहम तरीन बात को नजरअंदाज कर रही हो। शायद तुमने गौर नहीं किया कि ऑपरेशन K9 के हवाले से कराची के एयरपोर्ट कंट्रोलर का जिक्र किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल कहूटा वगैरह में किसी कार्रवाई का खतरा नहीं है। ये लोग कराची में कोई बड़ी वारदात करने की तैयारियां कर रहे हैं, मैंने कहा। फिर तो किसी तैयारे का अगवा भी हो सकता है, सुल्तान शाह बोला। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तैयारे के अगवा के लिए फजाई रास्तों के नक्शे दरकार नहीं होते। मैंने सिगरेट सुलगाकर कहा, ये क्या आराइयां कबल अज वक्त हैं, देखना होगा कि अव्वल खान हमें क्या खबर देता है। मैंने जवाब देकर सुल्तान शाह को तो खामोश कर दिया, लेकिन इसकी कही हुई बात पर काफी देर तक सोचता रहा। लेकिन किसी जहाज के अगवा की बात मुझे हजम नहीं हो सकी। धीमे धीमे काफी वक्त गुजर चुका था। गजाला ने दोपहर के खाने का बंदोबस्त किया और हम मेज पर जा बैठे। अभी हमने खाना शुरू भी नहीं किया था कि फोन की घंटी बजने लगी। मैंने गैर इरादी तौर पर जगह छोड़नी चाहिए, लेकिन वीरा ने मुझे अव्वल खान की हदायत याद दिलाकर वहीं बैठे रहने पर मजबूर कर दिया। मैं बस लम्हा भर के लिए ही वहां रुक सका। वीरा ने जो ही अव्वल खान का नाम लिया, मैंने लपक कर दूसरे इंस्ट्रूमेंट का रिसीवर उठा लिया। खुशकिस्मती से K9 का सुराग मिल गया है, लेकिन वो
وہ بالکل ہی بے سروپا ہے۔ اول خان سپاٹ آواز میں کہہ رہا تھا۔ پھر بھی میں نے ضروری سمجھا کہ تمہیں آگاہ کر دوں، تم لوگ میری جوابی کال کا انتظار کر رہے ہوگے۔ میری اور ویرا کی نظریں چار ہوئیں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اس سراغ کے بارے میں دریافت کرنے کی ہدایت کی۔ بعض اوقات بے سروپا باتیں بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ چلو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ ویرا نے اپنے انداز میں بات آگے بڑھائی۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے یہ نام اپنی مرضی سے رکھ لیا ہو، اس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔ ویسے تم نے کیا معلوم کیا ہے؟ آج سے تقریباً 40 سال پہلے امریکنوں کے تعاون سے کراچی کا ایک ترقیاتی ماسٹر پلان تیار کیا گیا تھا۔ اس میں بہت سے مقامات کو مخصوص نام دیے گئے تھے، انہی میں سے ایک علاقہ K9 تھا۔ میں نے ویرا کو پھر اشارہ کیا لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ سکی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار ابھر آئے۔ یہ K9 شہر کا کون سا علاقہ تھا؟ قدرے تردد کے بعد وہ میرا مفہوم سمجھ ہی گئی۔ یہ شہر کا ایک ساحلی علاقہ تھا جسے ترقی دے کر ایک مثالی تفریح گاہ میں تبدیل کیا جانا تھا۔ یہ کس طرف واقع تھا؟ میرا مطلب ہے کلفٹن اور کماڑی کے درمیان تھا یا اس سے بھی آگے تھا؟ میں نے اتنا غور نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سینڈز پٹ کا علاقہ تھا۔ میں نے میونسپل ریفرنس لائبریری میں اپنے ایک دوست سے یہ معلومات حاصل کی ہیں۔ وہاں اس ماسٹر پلان کی پوری جلد موجود ہے۔ مالی دشواریوں کی وجہ سے اس منصوبے پر عمل نہیں ہو سکا تھا اور اسے سرد خانے کی نظر کر دیا گیا تھا۔ اس کی زبان سے سینڈز پٹ کا ذکر سنتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرے ذہن میں ایک جماکہ ہوا اور میں بے تابی سے ویرا کو اشارے کرنے لگا۔ ویرا کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بے بسی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میرے دل میں چھپی ہوئی بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، اس بارے میں ڈینی کوئی اہم بات پوچھنی چاہ رہا ہے، تمہیں اجازت دو تو میں ریسیور اسے دے دوں۔ نہیں ویرا، میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ اول خان کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ میں اپنے بڑوں کے سامنے حلف اٹھا چکا ہوں کہ اس سے رابطہ ہوتے ہی انہیں باخبر کروں گا۔ میں نے اس سے بات کی تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا یا پھر وہ مشکلات میں پڑ جائے گا۔ مجھے دونوں صورتیں نامنظور ہیں۔ اول خان K9 میں کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ میرے لیے وہ معاملہ سنگین رخ اختیار کر چکا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ایک طوفان سا برپا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر ماؤتھ پیس میں بول پڑا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ وہی جگہ تو نہیں تھی جہاں آج کل ایٹمی بجلی گھر واقع ہے۔ میری بات پوری ہوتے ہی اول خان نے کچھ کہے بغیر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرا سوال سن کر وہ تینوں سناٹے میں آ گئے تھے۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر شکست خوردہ انداز میں صوفے کی پشتگاہ سے ٹیک لگا لیا۔ سینڈز بٹ کے نام پر تمہارے ذہن میں کینوپ کا نام کیسے آیا؟ ویرا نے جارحانہ لہجے میں پوچھا۔ میں تو K9 کو بالکل ہی بے سروپا کوڈ سمجھ رہا تھا، سلطان شاہ نے کہا۔ بات K9 سے کینوپ تک کیسے پہنچ گئی؟ غزالہ نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سلطان شاہ نے اس سے تیسرے انسٹرومنٹ کا ریسیور چھین لیا تھا، اس لیے اسے یہ علم نہیں ہو سکا کہ ویرا اور اول خان کی گفتگو میں میری دخل اندازی کا کیا پس منظر تھا، لیکن اس نے میری زبان سے سینڈز بٹ کے علاقے میں واقع پاکستان کی اس واحد ایٹمی بجلی گھر کا ذکر سن لیا تھا جو عام طور پر کینوپ یا کراچی نیوکلیئر پاور پروجیکٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نے ان تینوں کے استفسارات بہت سکون سے سنے اور جب وہ اپنے اپنے سوال داغ کر جواب طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے تو میں نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں بالکل خالی الذہنی کے عالم میں فون پر ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ راس المیڈا اور اس کے معاونین پاکستان کے لیے بدترین جارحانہ عزائم رکھتے ہیں۔ اول خان نے جو ہی کراچی کے ساحلی علاقوں کے ترقیاتی سروے کا ذکر چھیڑا، میں نے اپنے طور پر پوری ساحلی پٹی کا جائزہ لے ڈالا اور کیٹی بندر سے گوادر تک ایٹمی بجلی گھر کے سوا کسی اہم تنصیب کے وجود کا سراغ نہیں لگا سکا۔ اول خان بتا چکا ہے کہ 40 سال پہلے امریکنوں کی سربراہی میں کیے جانے والے کراچی کے ترقیاتی سروے میں سینڈز پٹ کے کسی علاقے کو K9 کا نام دے کر مثالی تفریح گاہ اور ساحلی پٹی میں تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ اول خان کے لیے یہ بات غیر اہم تھی، لیکن میرے لیے یہی ایک نقطہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ وہ ماسٹر پلان اپنی ساری ترقیاتی تجاویز کے ساتھ غربود ہو گیا۔ پھر آنے والے سالوں میں K9 کے کسی حوالے کے بغیر کم و بیش اسی علاقے میں پاکستان کے پہلے ایٹمی بجلی گھر کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ او خدا! ویرا میری بات کاٹ کر پرخیال لہجے میں بڑبڑائی۔ تمہارے کہنے پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابتدا میں عالمی قوتوں بلکہ امریکہ نے اسی ایٹمی بجلی گھر کے بارے میں کافی شور و غوغا بلند کیا تھا کہ وہاں استعمال ہونے والے ایٹمی ایندھن کی سلاخیں چوری چھپے ایٹم بم کی تیاری میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ ہمارا حافظہ قابل رشک ہے، میں نے کہا۔ ایٹمی بجلی گھر کے کمرشل آپریشن کے بعد اس کے ہر فنی شٹ ڈاؤن پر پورے زور و شور سے اعتراضات کیے گئے کہ ان بہانوں سے ایٹمی ہتھیاروں کے لیے افزودہ یورینیم حاصل کی جا رہی ہے۔ ان الزامات میں کوئی صداقت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ پاکستان کے جوہری پروگرام میں
اس اکلوتے بجلی گھر کو مرکزی اہمیت حاصل ہے اور یہ اسی علاقے میں قائم ہے جسے 40 برس پہلے امریکنوں نے اپنے مجوزہ ماسٹر پلان میں K9 کا نام دیا تھا اور اب راس المیڈا کے K9 نامی کسی منصوبے پر ہی کام کر رہا ہے۔ شاید تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ راس المیڈا کینوپ کے خلاف کسی خطرناک منصوبے پر کام کر رہا ہے، ویرا نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ یہ میری ٹھوس رائے ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ اول خان نے میری بات کا جواب دیے بغیر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ایک اہم ترین معاملے میں یہ اس کی غیر ذمہ داری کا کھلا ثبوت ہے۔ یہ شاید اسی کا یا اس سے بھی بڑے لوگوں کا فرض ہے، لیکن اب یہ بوجھ میرے کندھوں پر آ پڑا ہے۔ تم نے ایک طرف سے سلسلہ جوڑ لیا لیکن دوسری طرف سے بالکل بے خبری کے بازار میں ہو، ویرا نے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ K9 سینڈز بٹ اور ایٹمی بجلی گھر کے حوالے سے تمہارے مفروضات کرین قیاس معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس قصے میں آرک کے جنرل بٹناگر اور فضائی راستوں کے نقشوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر K9 کا تعلق تمہارے ایٹمی بجلی گھر سے ہی ہے تو انہیں فضائی نقشوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بات اتنی ہی سہل ہو تو پھر معاملات خود بخود سلجھتے چلے جاتے ہیں۔ ویرا نے ترشی سے میری بات کاٹ دی اور کہا، ایٹمی بجلی گھر اور فضائی راستوں میں دور دور کا بھی کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ وہاں تو سمندر کی سمت سے بھی کوئی باکن کاروائی کی جا سکتی ہے، انہیں فضائی راستوں کے نقشوں کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ اس وقت میں کسی لمبی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، میں نے نرمی سے کہا، لیکن میرا قیاس کہتا ہے کہ وہاں سمندری یا زمینی راستے سے رسائی اتنی آسان نہیں ہو سکتی۔ اس مقام کا انتخاب کرنے والوں نے اس نقطے پر پوری توجہ دی ہوگی کہ وہاں زمین یا سمندر کی راہ سے کوئی تخریبی کاروائی نہ کی جا سکے۔ جس زمانے میں وہ بجلی گھر تعمیر کیا گیا تھا حالات بہت مختلف تھے۔ ویرا نے کہا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ اتنی زیادہ مخاصمت ہو جائے گی کہ وہ پاکستان کے ہر اہم قومی منصوبے کا دشمن ہو جائے گا۔ میں بارہا پیراڈائز پوائنٹ اور اس کے آگے جانے کے لیے وہاں سے گزری ہوں، خود تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس علاقے کی اکلوتی سڑک ایٹمی بجلی گھر کے احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ گزرتی ہے۔ فری اور سیاحت کے بہانے راس المیڈا یا اس کے آدمی کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں بظاہر ایسا کوئی انتظام نہیں ہے جو مشتبہ افراد کو ان اطراف میں منڈلانے سے روک سکے۔ سڑک کے بارے میں ویرا کا اعتراض وزنی تھا۔ اس وقت ہم ایک خاص حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن میں نے خود بھی اس علاقے سے گزرتے ہوئے کئی بار سوچا تھا کہ بجلی گھر کی تعمیر کے بعد اس سڑک کا راستہ تبدیل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن متعلقہ اداروں نے شاید اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یہ تمہارا مشاہدہ ہے، میں نے ویرا سے کہا۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو جانے کے باوجود ابھی تک قومی سلامتی کے بارے میں سرد مہری کا مجرمانہ رجحان پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہاں خفیہ حفاظتی انتظامات کا نہ نظر آنے والا جال بچھا ہوا ہوگا۔ وہاں سے کسی کا بھی معمول کے مطابق گزر جانا واقعی بہت آسان ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہاں منڈلانے والا اس بجلی گھر کے نادیدہ محافظوں کی بے رحمانہ گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ وہ اس بات پر ضرور نگاہ رکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی شخص یا گاڑی غیر ضروری طور پر ان اطراف میں موجود نہ رہنے پائے۔ ایک طرف کھلا سمندر اور باقیہ 3 اطراف میں دور تک کھلا میدان ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی بڑی کاروائی نہیں کی جا سکتی۔ ادھر کا رخ کرنے والے صرف اور صرف اپنی موت کو دعوت دیں گے۔ ویرا کسی خیال کے تحت بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، آج ہم اس بجلی گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہاں 1-2 فقیر ہر آنے والی گاڑی کے مسافروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے رہتے ہیں۔ مجھے وہ ہمیشہ ہی مخبر محسوس ہوئے ہیں جنہیں شاید آنے جانے والوں پر نگاہ رکھنے کے لیے وہاں بٹھایا گیا ہے۔ ان لوگوں کے واچ ٹاورز اور سرچ لائٹس کا نظام واقعی مروب کرنے والا ہے، لیکن میں تمہارے اس خیال سے متفق نہیں ہوں کہ وہاں کوئی بڑی کاروائی نہیں کی جا سکتی۔ وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ وہ خود کش مشن ہوگا۔ کوئی تخریب کاری کر کے وہاں سے زندہ لوٹنا مشکل ہوگا، اور شاید یہی کینوپ کے حفاظتی حصار کا بنیادی محور ہوگا۔ سلطان شاہ بول پڑا۔ وہ ویرا نے اپنی آنکھیں مٹکا کے اسے گھورا اور احتجاجیہ لہجے میں بولی، غنیمت ہے کہ تم سوچ رہے ہو، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہاری عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ قیاس آرائی کی ہے تو ذرا یہ بھی بتاتے چلو کہ تمہاری اس خوش گمانی کی کیا وجوہ ہیں، تاکہ ہماری معلومات میں بھی کچھ اضافہ ہو سکے۔ خود کش مشن پر نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ سلطان شاہ اس کے تمسخر کا برا مانے بغیر بولا، جنگ عظیم میں جاپانی ہوا بازوں کے ہارا کیری مشن کے بعد ہمیں صرف چونڈا کے محاذ پر ان پاکستانی جاں بازوں کی مثال ملتی ہے جو اپنے جسموں سے بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کی بڑھتی ہوئی دیوار کے سامنے اپنی جانوں پر کھیل گئے تھے۔ وہ جنگی جوش اور ولولے کے زمانے میں وطن پر قربان ہونے کی گنی چنی مثالیں ہیں۔ زمانہ امن میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ امن کے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ویرا نے فوراً ہی سوال داغ دیا۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔